اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اب گزشتہ آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آیات الہیہ کا، تعلیمات شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس سے اٹھ جائیں۔ اور دوسرا حکم یہ تھا ایسے لوگوں کو کیا کرتے رہیں، نصیحت بھی کرتے رہیں۔ اب اسی حکم کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا، فغرتہم الحیات الدنیا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کس نے؟ دنیا کی زندگی نے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، یہی زندگی ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو کیا کر لیں، گزار لیں۔ ایسے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مُنْقَلَبًا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض ہو بھی گیا، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر بالفرض کوئی آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی ہمارا جو مقام ہوگا، جو ٹھکانہ ہوگا، وہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وذکر بھی، اور ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے، ان تبصل نفس بما کسبت، اس بات کی کہ کہیں پکڑا نہ جائے کوئی نفس، ان تبصل نفس بما کسبت، کہیں محفوظ نہ ہو جائے کوئی نفس، پکڑا نہ جائے بما کسبت، ان اعمال، اپنے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس روز نہیں ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُ، اور اگر وہ نفس کیا کرے، بدلہ دے، کل عدل، پورا بدلہ، یعنی اگر وہ یہ چاہے وہ کوئی فدیہ دے کر، کوئی مال وغیرہ دے کر اپنی جان چھڑوا لے، یہ معنی ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مخاطب کا نہیں۔ اگر وہ نفس کیا کرے، بدلہ دے دے، پورا بدلہ، لا یؤخذ منها، اس سے کیا نہیں کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے، محفوظ ہوئے، جن کی گرفت کی گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، تو اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے، انتہائی گرم پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، تو اب یہاں سے توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہہ دیجئے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کہ جو ہمیں نفع بھی نہیں پہنچاتے، ولا یضرنا، اور نہ وہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ آئیں، یعنی واپس ایمان سے نکل کر کہاں چلے جائیں، کفر میں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کر دی، ہدایت دے دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ جس کو کیا کر دیا ہو، بہکا دیا ہو، گمراہ کر دیا، الشیاطین، جنات نے، فی الارض، زمین میں، حیران۔ اب وہ کیا ہے، حیران ہے کہ اس کو کسی زمین میں، کسی راستے میں شیاطین نے کیا کر دیا، گمراہ کر دیا، اب وہ کیا ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا،
اور اس کے ایسے ساتھی ہیں یدعونہ جو اس کو پکارتے ہیں الی الہدی اتنا، کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اتنا ہمارے پاس کیا ہو جاؤ، چلے آؤ، یعنی وہ شخص کو گمراہ کرتے ہیں تو کہہ دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت، اللہ کی جو ہدایت ہے صرف وہی کیا ہے ہدایت، حسر ہے نا، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت وہی صحیح معنی میں کیا ہے ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، فرما برداری کریں، کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، تو توحید کے اعلان کے بعد جو بڑی چیز ہے عبادات میں سے اہم ہے چیز، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تم قائم رکھو نمازوں کو، اور تم قائم رکھو نماز کو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم کیا کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہاں نماز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اس کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے، جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی اعمال بھی کیا ہوں گے، درست ہوں گے، جس کی نماز میں کمی نکل آئی اس کے باقی اعمال میں بھی کیا ہوگا، کمی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، درست، ٹھیک ٹھیک۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہیں گے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، اس کی جو ہر بات ہے وہ کیا ہے، برحق ہے، قولہ الحق۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہے سلطنت، وَلَهُ الْمُلْكُ سلطنت، بِضَمِّ المیم، اس کی معنی کیا ہے سلطنت، اور بکسر المیم، ملک اگر ہو تو اس کی معنی ملکیت، اور اسی کے لیے سلطنت ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کس کا، چھپی ہوئی اور اعلانیہ باتوں، چھپی ہوئی باتوں کا اور اعلانیہ باتوں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ جاننے والے، حکمت والے، باخبر ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کا اعلان فرماتا اور اس پر ایک قصہ ذکر کر رہے، اور مشرکین کو سنانے کے لیے خاص طور پر، کیونکہ مشرکین کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو حنفاء اسی معنی میں کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں، پیروکار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بطور خاص توحید کے اس بات میں ان کا قصہ یہاں ذکر فرمایا تاکہ ان کو کیا ہو جائے، نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، کیا تم بناتے ہو معبودوں کو، بتوں کو معبود، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب یہاں پر آزر، مشہور قول کے مطابق آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور بعض مورخین نے آپ کے والد کا نام تارخ بھی ذکر کیا، اور آزر لقب، تے الف را اور خا، تارخ نام ذکر کیا اور آزر لقب۔ اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ والد کا نام تارخ تھا اور چچا کا نام آزر، تو چچا کو عام طور پر والد کہہ دینا عرب محاورات میں
عرب کلام میں اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے. تو اسی معنی کے اعتبار سے یہاں پر چچا کو کیا کہا گیا؟ والد کہا گیا. تو الغرض اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات کے نزدیک آزر والد کا نام ہے، اور ایک جماعت کے نزدیک آزر جو ہے وہ کیا ہے؟ لقب ہے والد کا. اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ آزر ان کے چچا کا نام ہے. بہرحال یہ جو بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ان سے کیا ہوا؟ مکالمہ ہوا. تب اس میں تعلیمات ہیں کس کے لیے؟ ہر وہ شخص جو کسی چیز کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ جس کو بھی اس نے دعوت دینی ہے اس کو اس کے ساتھ شائستگی سے، عمدہ طریقے سے کیا کیجیے؟ بات کیجیے. اور دوسری چیز یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی خاندان یا قبیلے کا کوئی بڑا بزرگ کسی غلطی میں واقع ہے، کسی غلطی میں مبتلا ہے، تو اس کو نصیحت کرنا یہ کس کے احترام کے منافی نہیں. اس کو نصیحت کرنا یہ کس کے منافی نہیں ہے؟ احترام کے منافی نہیں ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا انی اراک و قومک فی ضلال مبین. تو یہیں سے اسلام کا جو نظریہ قومیت ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو قومیت کی بنیاد ہے وہ کس پر نہیں ہے؟ ملک و سلطنت پر نہیں، جغرافیائی حدود پر نہیں ہے، بلکہ قومیت کی بنیاد کس پر ہے؟ کفر اور اسلام پر. کفر اور اسلام پر. اب دیکھیں نا انہوں نے کیا فرمایا؟ انی اراکا و قومکا. ان کا بھی خاندان یہی ہے. تو کیا فرما رہے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو. تو یہاں سے ہی پھر یہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے. اور تیسری بات اس میں ایک اہم یہ کہ انبیاء کو خاص طور پر جب وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو ان کو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ وہ دعوت کا آغاز کہاں سے کریں؟ اپنے گھر والوں سے. کیونکہ عام جو بھی مسلح یا مربی ہو اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے جس طرح وہ باہر کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں اصلاح کی، اسی طرح اپنے ان کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی فکر اسی طرح کرتے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جیسے سورۃ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم دکھلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات زمین و آسمان کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں. جیسے سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے اندر جو اسلوب اختیار کی، یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ قوم کو کہہ دیتے کہ تم لوگ مشرک ہو، بلکہ ایسا نہیں کیا. عقلی مثالوں سے ان کے سامنے اس چیز شرک کی برائی کو کیا کیا؟ ظاہر کیا. وہ کس طرح؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جس وقت رات چھا گئی تو رأى کوكبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال هذا ربی، اولا اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی میرا پروردگار ہے. فلما افل، تو جب وہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. قال لا احب الافلین، تو فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا غروب ہو جانے والوں کو، غائب ہو جانے والوں کو. یعنی جو غائب ہی ہو گیا وہ معبود کیسے ہوگا؟ جو غائب ہو گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. پھر کیا ہوا؟
جب دیکھا سورج کو چاند کو بازغن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا پروردگار، فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر میری رہنمائی نہ کی میرے پروردگار نے تو میں ہو جاؤں گا راہ سے ہٹکی ہوئی قوم میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر کیا ہوا، انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یعنی یہی میرا پروردگار ہے، یہ بڑا بھی ہے باقیوں سے۔ فلما افلت، جب وہ بھی کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اصل وہ اس نقطے پر قوم کو لانا چاہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جو تم کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ اور جو پہلے بھی مثالیں سے معاذ اللہ یہ لازم نہیں آتا، وہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ انبیاء کی پرورش ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ان کو ان چیزوں سے کیا رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی نبی نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کے جواب میں قوم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ بھی تو پہلے انہی بتوں کو کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اسی فعل میں کیا تھے، شریک تھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے پھیر دیا اپنے چہرے کو، متوجہ کر دیا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، خالص کر کے، یعنی باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں نے اپنا رخ اسی ایک ذات کی طرف پھیر دیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے پھر کیا کیا، جھگڑا کیا، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے متعلق، وقد ہدان، حالانکہ اس نے ہی مجھ کو کیا دی ہے، رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے، ولا خاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، شریک قرار دیتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب جو بھی چاہے، وسع ربی کل شیء علما، اور میرا پروردگار ہر چیز وسیع ہے، میرا پروردگار کل شیء علما، یعنی میرا پروردگار ہر چیز کو جاننے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ہر چیز کو محیط، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے کمال توحید اور کمال توکل کی دلیل، ان کے یہ جملے، افلا تتذکرون، تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، فکیف اخاف ما اشرکتم، اور کس طرح میں ڈر جاؤں ان چیزوں سے جو تم کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم تو اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کیا، تم نے شریک ٹھہرائے، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس پر نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل، کوئی سند، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شرک پر کوئی سند، کوئی دلیل تم پر نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تمہیں بتلاؤ کہ دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے کس کا، امن کا، اگر تم واقعی ہی جاننے والے ہو۔ تو پس الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں مختلط کیا انہوں نے اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کسی ظلم کو نہیں ملایا، کسی ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لهم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے، امن ہے، وہم مہتدون، اور یعنی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جس وقت آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ میں سے بعض لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اور اب ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی ظلم سرزد نہ ہوتا ہو، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے
کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پھر اس کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی آیت تلاوت فرمائی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دی۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس اشکال کو کیا کیا؟ دور کیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس وقت صحابہ کو قرآن میں کسی چیز سے متعلق، کسی آیت سے متعلق کوئی سوال ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کیا کرتے؟ رجوع فرماتے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ کیا ہے؟ ہماری حجت ہے، ہماری دلیل ہے، آتیناہا، جو ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی، ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ذکر کی جا رہی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوب پوتا، كُلًّا هَدَيْنَا، ان میں سے ہر ایک کی ہم نے کیا کی؟ رہنمائی فرمائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اب یعنی یہاں پر 17 انبیاء کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء میں سے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان کی ذریت میں سے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کہ ان کو ہم نے ہدایت دی ان سے پہلے، یعنی ان کی رہنمائی کی ہم نے ان سے پہلے۔ ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، وہ ان کے آباء میں سے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں المحسنین، نیکوکاروں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اشکال نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے، محض والدہ سے پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذریت کا اطلاق جس طرح پوتوں پر ہوتا ہے، اسی طرح ذریت کا اطلاق نواسوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت جو ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں، آل میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ کل من الصالحین، یہ تمام لوگ ان میں سے تھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوط، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع، حضرت یسع علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، یہ بھی ان کی اولادوں میں ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر وہی سوال حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو بھتیجے ہیں، ان کو بھی ذریت میں شمار کیا گیا عرفاً، عرف میں بھتیجے کو بھی کیا کہہ دیا جاتا؟ بیٹا کہہ دیا جاتا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان تمام کو ہم نے کیا دی؟ فضیلت دی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء میں سے، ان کی اولاد میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو کیا کی؟ ان کی رہنمائی کی۔ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال یہ لوگ بھی کیا کرتے؟ شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یعنی ضائع ہو جاتے ان کے اعمال، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل ہو جاتے، ضائع ہو جاتے ان کے اعمال۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، اور
نبوت عطا کی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اگر یہ مشرکین ان لوگوں ان کا کیا کرے انکار کرے, اگر یہ مشرکین کیا کرتے ہیں ان کا انکار کرے, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا تو ہم مقرر کر دیں گے ایک ایسی قوم کو لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ جو ان چیزوں کا کیا نہیں کریں گے, انکار نہیں کریں گے. تو اس میں حضرات صحابہ, تابعین, تبع تابعین, قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ یعنی اگر کافر لوگ اس کا انکار کریں گے تو ہم ایک ایسی جماعت سپرد کر دیں گے جو قیامت تک لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اس کا انکار نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مشرکین کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بات جب ان کو کی جاتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا. اصل جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آبا کی جو تقلید ہے وہ بھی اندھی تقلید نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی کسی اصولوں پر ہوگی. تو اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اولئک الذین ھدی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کی, ہدایت عطا فرمائی. تو اے مشرکین اپنے یہ پیغمبر جو ہیں یہ اپنے سے پہلے انبیاء کے طریقے پر ہیں, انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. تو تم جو تو اصل جو ہے کیوں چل رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی, وہ ہمارے چنے ہوئے لوگ. اور جو تم بات بات میں کہتے ہو کہ ہم اپنے آبا کے پیروکار ہیں, آبا کی بھی جو پیروی ہے وہ کس پر ہوگی, کسی نہ کسی بنیاد پر ہوگی. محض اس بات پر نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے آبا تھے, وہ ایسا کرتے تھے تو ہم ان کے خلاف نہیں کر سکتے. جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہے نا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا کہ کیا اس وقت بھی جبکہ ان کے آبا کسی چیز کی عقل نہیں رکھتے, کسی چیز کا شعور نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, رہنمائی فرمائی. فبہداہ مقتدہ تو آپ ان کی اسی ہدایت پر اقتدی کیا کریں, اس کی پیروی کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا اس پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ تو محض نصیحت ہے جہان والوں کے لیے.